پھر وہاں کیوں لوٹا؟ کہا وہاں اس لیے لوٹا، کہا وہاں لوٹانے والا کوئی اور نہیں، محمد عربی تھا، محمد عربی تھا۔ ہم نے کہا محمد عربی تھا تو اس کی کیا ضرورت، لوٹانے کی کیا ضرورت، دوبارہ مڑ کے آنے کی کیا ضرورت؟ کہا اس لیے لوٹا، اس لیے لوٹا کہ اگر کسی اور کی نور سے بنا ہوتا تو میں لوٹتا نہیں، لیکن چونکہ میں بنا محمد کے نور سے ہوں، اس لیے جب محمد نے اشارہ کیا گزرنے کے بعد بھی میں نے اپنے مزاج کو چھوڑا اور محمد کی انگلی کے اشارے کے خاطر میں دوبارہ لوٹ کر آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ ہم اور آپ میں قدرت ہے کہ زمانے کو لوٹا دے؟ نہیں ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت حضور کی طرف اشارہ کرنے کا، یا رسول اللہ ممکن، حضور مخلوق ہے، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ کسی کے اندر اتنی قدرت ہے کہ گزرے ہوئے وقت کو لوٹا دے، جو سورج ڈوب گیا ہو اسے دوبارہ لا دے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ روزانہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور وہی سورج جب غروب ہوتا ہے اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ علی کی اثر قضا ہو گئی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ سورج ڈوب گیا تھا، اور حدیث میں ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو رب کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ تو میں نے عالم تخیل میں سوال کیا، مولا روزانہ کی عادت سورج کی یہ ہے کہ جب وہ ڈوبے تب بھی سجدہ کرے، جب وہ نکلے تب بھی سجدہ کرے، اے پروردگار عالم مجھے بتا جب علی کی نماز قضا ہوئی تھی تو سورج کس حالت میں تھا؟ سورج کس حالت میں تھا؟ تو جواب ملا سورج کسی اور حالت میں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا۔ رب نے دیکھا کہ علی کی نماز قضا ہو گئی ہے اور محبوب سے علی نے گزارش کر دی ہے اور محبوب نے اشارہ کر دیا ہے۔ رب نے کہا اے سورج مجھے میرے سجدے قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن محبوب کے اشارے کو جو ہے انگلی نہیں آنی چاہیے۔ اے سورج میرا سجدہ چھوڑ، محبوب کے اشارے کے خاطر اٹھ، دوبارہ عصر کا وقت لیا، دوبارہ عصر کا وقت لیا اور سورج لوٹا۔ کس طرح لوٹا؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے پوچھا کہ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ علی نے ہاتھ جوڑا، علی نے کہا اگر کسی اور کا نوکر ہوتا تو قضا کی بات کرتا، میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں، میں نماز پڑھوں گا تو ادا ہی پڑھوں گا۔ حضور نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج لوٹ کر آیا۔ جو وقت گزر گیا تھا، زمانہ گزر گیا تھا، اس زمانے نے اپنے مزاج کو چھوڑا اور محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے کے خاطر لوٹا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ حضور ممکن تو نہیں، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق اگر ہوتے تو ایسی طاقت مخلوق کے اندر نہیں ہوتی، ہم اور آپ کے اندر ایسی طاقت نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر حضور ممکن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے واجب۔ واجب کا مطلب خدا، حضور بندے تو نہیں، عام انسان تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ حضور واجب ہیں، رب ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت پھر ایک جملہ کہتے ہیں واجب میں عبدیت کہا اگر حضور کو ہم بندہ نہ مان کر خدا مان لیں تو حضور تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو خدا ہوگا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت آخر میں کہتے ہیں حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حضور نہ بندے ہیں نہ رب ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا بندے اور رب کے درمیان کا ایک راستہ ہے۔ رب نے جو ہے مخلوق سے گفتگو کے لیے محمد کو بنایا، ایک رب ہے، ایک محمد ہے، ایک مخلوق ہے۔ مخلوق جب چاہے نبی سے گفتگو کرے گی، لیکن مخلوق خدا سے نہیں مل سکتی۔ خدا جب چاہے محبوب سے ملے گا، محبوب جب چاہے خدا سے ملے گے۔ اگر مخلوق کو خدا سے ملنا ہے تو مصطفیٰ سے ملنا پڑے گا۔ رب نے یہ واسطہ بنایا اور کہا اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو محمد کے وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، محمد کے وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت گرامی وقار، یہ جو سورج پلٹا، زمانہ بدلا نا، ہم نے زمانے سے کہا کیوں بدلا؟ کہا پوری دنیا کے لوگ مل کے دعا کرتے تب بھی نہ بدلتا،
حضور نے اشارہ کیا، پھر بدل گیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تمہارے نور سے نہیں بنا ہوں لیکن حضور کے نور سے بنا ہوں. جب ان کے نور سے بنا تو وہ جیسا حکم دیں گے میں ویسا کام کروں، جیسا حکم دیں گے ویسا کام کروں. اب آئے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. محفل میلاد کافی عرصے سے، کافی زمانے سے الگ الگ طریقوں سے بزرگان دین نے محفل میلاد کا انعقاد کیا. زمانہ بدلتا گیا، کچھ چینجنگ آ گئی. پہلے ایسے لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغاں کیا جاتا تھا. آج ٹیکنالوجی اتنی آگے ہو گئی اور زمانہ اتنا جو ہے بدلتا چلا گیا کہ آج طرح طرح کی کمکمیں موجود ہیں، طرح طرح کی سجاوٹ کی لائٹیں آ گئی. حضرات گرامی وقار، یہ جو لائٹوں کو سجانا، پھولوں کو لٹکانا اور بلب لگانا اور خوشی کا اہتمام کرنا، یقین جانیے یہ آپ اپنی خودی سے نہیں کر رہے ہیں، یہ رب نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، رب نے توفیق دی ہے. اس لیے کہ آپ غور کر کے دیکھیں چامرات نگر میں کتنے لاکھ مسلمان ہوں گے، لیکن فقط صرف اتنے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے. تو ذرا سوچ کے دیکھیں آپ اللہ کے نزدیک بڑے معتبر بندے ہیں، اللہ کے نزدیک آپ مقرب ہیں. کہا کس لیے؟ اس لیے کہ رب کے محبوب کی محفل کو سجانے کے لیے اور اس محفل کا انعقاد کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے. اور میں کہتا ہوں اکثر بیانات میں کہ جب ایسی محفلیں سجتی ہیں نا، جب آپ مجلس میں آ کے بیٹھو، پوری گفتگو سنو، اس پہ عمل کرو، جب گھر جاؤ نا، گھر جانے کے بعد اپنی ماں کے قدم چومو اور کہنا ماں تیری دودھ کی یہ اثر تھا کہ سارا چامرات نگر سو رہا تھا، لیکن تیرے دودھ کا اثر تھا کہ میں ساری رات جگ کے مصطفیٰ کا ذکر سن کے آیا، ساری رات جگ کے مصطفیٰ کا ذکر سن کے آیا. حضرات گرامی وقار، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. آپ نے حضرت سے سماعت کر لیا کہ اس رات میں اللہ نے جنت کو سجانے کا حکم دے دیا، آسمانوں کو سجانے کا حکم. اور ایسا ہوا کہ 12ویں تاریخ کو حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ رات جب 12ویں رات آئی، ولادت کا وقت قریب تھا. مجھے حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے مکے کی کئی ساری عورتوں کو ولادت کے وقت کے جو حالات تھے وہ دیکھے تھے کہ درد محسوس ہوتا ہے، عورتیں چلاتی ہیں، عورتیں روتی ہیں. لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا، میرے آقا علیہ السلام کا، حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے مجھے کچھ بھی درد محسوس نہیں ہوا، میں تو خوشی خوشی جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کو ولادت کر دی. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ کی شکن جو ہے پشت سے نبی پاک علیہ السلام کا نور نکلا اور سیدہ آمنہ کی شکم اتھر میں آیا، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میری دل کی دنیا بدل گئی. ایک مہینہ گزرا، ایک مہینہ بھر آسمانی فرشتے آتے تھے میرے خواب میں بشارتیں دیتے تھے. دوسرا مہینہ آیا تو اللہ کی طرف سے جو ہے مبارک باتیاں مجھے آنے لگی تھی. کہا تیسرا مہینہ آیا، کہا اللہ کے مقرب جو انبیاء کرام تھے، کبھی حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، کبھی حضرت آدم آ رہے ہیں، کبھی جو ہے حضرت نوح آ رہے ہیں، ایک ایک بعد دیگرے نبی روزانہ خواب میں آ کر آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بادی آمنہ کو پیش کرتی جا رہی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے ایک رات میں سوئی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا. میں جب رات کو سوئی نا تو اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، وہ عورتیں آئیں اور میرے گھر میں داخل ہوئی. جیسے ہی وہ عورتیں آئیں نور کا سما بن گیا، پورا گھر میرا روشن ہو گیا، پورا گھر منور ہو گیا. میں نے کہا اے عورتیں بلا اجازت کیسے آ گئی؟ میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا اجازت ہمیں کسی اور نے نہیں، رب کائنات کے رب نے دی ہے. کہا کس لیے آئی ہو اور تم کون ہو؟ وہ عورتیں، ایک عورت کہتی ہے کہا میں آدم کی بیوی ہوا ہوں، یہ کہتی ہے میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، یہ کہتی ہے میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، یہ کہتی ہے میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں. تمام آئی ہے. کہا کس لیے آئی ہے؟ کہا اس لیے کہ آنے والے وقت میں ان قریب وہ زمانہ آئے گا، ان قریب کچھ دن گزریں گے کہ تیرے پیٹ سے، تیرے شکم ادھر سے کوئی معمولی شخص نہیں، نبیوں کا تاجدار 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا. اس کی مبارکبادی ہم پیش کرنے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں. حضرات گرامی وقار، یہ نور ہے نا سیدہ آمنہ کی شکم ادھر میں جو آیا. کچھ لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، حضور کے والدین جو ہے
الگ جو ہے کسی اور کو مانتے تھے. یقین جانیے پوری تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر میں نے دیکھا ہے, کسی کتاب میں, صحیح کتابوں میں یہ ایسی بات نہیں ملتی. خود حضور کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا, آدم کے پیشانی میں میرے نور کو رکھا. وہ نور آدم کے بعد نوح کو ملا, نوح کے بعد شیش کو ملا, شیش سے ہوتے ہوئے وہ ابراہیم کو ملا, ابراہیم سے ہوتے ہوئے وہ اسماعیل کو ملا, حتیٰ کہ لگاتار ایک بعد دیگرے ملتے ہوئے حضرت عبد المطلب کو ملا, حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ کو ملا. حضور فرماتے ہیں میں جتنے بھی پشتوں میں رہا یا جتنے بھی شکموں میں رہا, وہ نور جتنے بھی نور اور پشتوں میں رہا تمام کے تمام اللہ کی عبادت کرتے تھے, تمام کے تمام گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے, تمام کے تمام خطاؤں سے پاک و صاف تھے, تمام کے تمام نیک اور مقرر تھے. جب تمام کے پشتوں سے, تمام کی شکموں سے ہو کر میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں آیا. تاریخ میں آتا ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ وہ نور چمکتا تھا. حضرت عبداللہ جب راستے سے گزرتے تھے تو مکے کی عورتیں کھڑے ہو جاتی تھی. حضرت عبداللہ یعنی حضور کے والد کا دیدار کرتی تھی. یہ ایک عورت تھی جو مکے میں کاہنہ تھی, وہ نجومی تھی, ستاروں کا علم جانتی تھی. اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عبداللہ راستے سے گزر رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ عبداللہ کی پیشانی پہ ایک نور چمک رہا ہے. اس نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا, کہا ایک شخص آئے گا, ایک شخص آئے گا کہ جس کے نور کی عالم یہ ہوگا, کہ جس کے نور کی حالت یہ ہوگی. کہا جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے نور اس طرح ہوگا. وہ عورت کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی. جب اس نے عبداللہ کو ایک مرتبہ گزرتے ہوئے دیکھا تو اس عورت نے عبداللہ کو قریب بلایا. کچھ دن گزرے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے لیے کسی اور کے پیٹ کو مقرر کر رکھا تھا. سیدہ آمینہ سے حضرت عبداللہ کا جو ہے نکاح ہو گیا ہے. نکاح کے بعد کچھ دن گزرے ہیں, حضرت عبداللہ کا گزر اسی گلی سے ہوا ہے, اسی گلی سے ہوا ہے. حضرت عبداللہ گزر رہے ہیں, کب وہی کاہنہ جو پہلے کھڑی تھی آج بھی کھڑی ہے, لیکن اس کاہنہ نے آج دیکھا اور منہ پھیر لیا. حضرت عبداللہ ہے آگے بڑھے, کہنے لگے تم شادی کی تمنا رکھتی ہو, تم تو شادی کرنا چاہتی تھی, چلو ہم شادی کرتے ہیں. وہ کاہنہ کہتی ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. کہا کس لیے, تم تو شادی کرنے کے لیے بےتاب تھی. کہا میں شادی کرنے بےتاب تھی لیکن اس لیے کہ تمہارے پیشانی پر ایک نور تھا, جس نور کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ آنے والے آخری نبی کا نور ایسا ہوگا. اس نور کو میں نے جو ہے تمہاری پیشانی میں دیکھا تھا, آج وہ نور تمہاری پیشانی میں نظر نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ یہ نور کسی پاک پیٹ کے اندر اتر گیا, کسی پاک شکم اطہر کے اندر اتر گیا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شادی ہو گئی سیدہ آمینہ سے. وہ کاہنہ عورت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اے عبداللہ خوش نصیب ہے وہ عورت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سردار کی ماں بنانے کا اعلان کر دیا ہے. حضرات گرامی وقار, یہ وہ نور تھا, یہ نور حضرت آمینہ کی